میں ایک عرض کرنا چاہنا تو مت کسی کے ذہن ہوئے خور چندے کی اپیل کرتا خدا مڑ بھی معاف کرے، مڑ بھی معاف کرے، مڑ بھی معاف کرے۔ یہ زمیندار دی تسی سب تو بڑی وڈی جیڑی کوتاہی ہے نا وہ یہ کہ تسی عشر نہیں دیتے۔ ایک 100 بوری پیچھے 5 بوریاں ہوندیاں نے، تسی 30 واری سوچ دے جے کہ پھر جے کوئی دیندے نے بھی تو ادھا 75 وہ ایویں سمجھتے ہیں بھی گویا اسی آپ ہی اگانے ہیں تے آپ ہی پروان چڑھانے ہیں تے آپ ہی تے اللہ دی ذات پاک فرماتا ہے ایویں گل نہیں، اگانا بھی میں ہی ہاں تے جھاڑ بھی میں ہی بنانا وا تے تیرے نصیب بھی میں ہی کرنا جے ہو جاوے تے جے نہ میں کروں ہوا تے پھر ہو۔ اس غلطی تے کولو توبہ بھی کرنی چاہیے تے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے جیڑی چیز خرچ کرو دا احسان بھی نہ جتایا کرو۔ احسان تو اندے تے جتائی دا جندے تسی مالک ہوئے تو تسی تو مالک ہے ہی بندہ کسی شاید ہے نا، مالک تو خدا ہے تے پھر کس طرح مطلب بھی اس کے اوپر کرنا چاہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جس وقت انسان نو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ جڑا آخرت دی واہی چاہندا ہے اسی اس دی واہی نو ودا دینے ہیں، اور جڑا دنیا دی واہی نو چاہندا ہے انہوں اسی اوندا حصہ دینے ہیں، لیکن آخرت وچ اوندا کوئی حصہ نہیں، آخرت وچ اوندا کوئی حصہ نہیں۔ جڑا انسان نو اللہ دی ذات پاک نے قناعت نصیب کیتی ہے، یعنی اللہ دے فیصلے تے جنہ رزق اس نو عطا کیتا گیا ہے، دن جو رزق دیتا گیا ہے اس دے اتے شکر کرتا ہے، ان دے فضل سمجھتا ہے، اس دا کرم سمجھتا ہے، اور اس دے اتے وہ گزر کرتا ہے، اللہ دی ذات پاک اس دے وچ برکت پا دیندا ہے اور ان دے دل نو ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو کئی بندے تسی ویکھو گے کہ انہاں نو کدی ٹھہراؤ نہیں آیا، ہمیشہ شکوائی کرتے نظر آن گے، اور اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے تو میں تھوڑی نعمتاں نو ودا دیواں گا۔ دیکھو جڑا اپنے تو تکڑا ہوئے اندر لڑ سکتا ہے بندہ نہیں نہ لڑ سکتا۔ یہ جڑا وہم ہے بھی میں سارا کچھ کرنا پیا تو میں ہوندا پیا، نہیں، تیرا نصیب ہے جڑا تیرے مالک نے لکھیا تے تیرے کولوں پہنچدا پیا۔ اس واسطے جن نے اپنے مالک اللہ منہ موڑیا اخیر پھر اس دے واسطے وہ دنیا جڑی وبال بن گئی۔ کی بن گئی؟ اے تسی جیلاں بندے ویکھدے جے نا جڑے وڈے سیاستدان نے، مولانا روم فرما دے نے کہ جڑا تخت ہے یہ تخت نہیں یہ تختہ ہے، موت دا تختہ ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں ہوندی۔ لیکن وہ درویش جڑا کسی مسجد دے گوشے چ بیٹھا ہویا ہے، کونے چ بیٹھا ہویا ہے، وہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے، انہوں اللہ دی ذات پاک نے اپنا ذکر نصیب کیتا ہے، اپنا نام نصیب کیتا ہے، اور اتھے وہ کی بیٹھا ہے؟ وہ پرسکون بیٹھا ہے۔ کی بیٹھا ہے؟ پرسکون بیٹھا ہے۔ اس نو اللہ دی ذات پاک نے قناعت دی دولت نال بھی نوازیا ہے، اور اس دے دل نو جڑا سکون آندا ہے نا ذکر دے نالوں بھی، اسی واسطے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تیرے دل دا علاج سوا میری یاد تو ہو رہا ہے ہی کوئی نہ۔ علامہ صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے، اس سے مضمون سمجھا، اگر منظور ہو تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے، کہ اگر تو یہ چاہنا ہے کہ میں اس جہان دے وچ خوش رواں تے مینوں کدی بھی تکلیف تے خزا نہ آوے، تو فرما دے نے پھر جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے، اپنے دل نو پھر دنیا دی محبت وچوں فارغ کر لے، تو ہمیشہ خوش رہے گا۔ اللہ دی محبت دے نال اس نو لبریز ہو جاوے، اللہ دا نور اس دے وچ آ جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک نگاہ کرم دے نال تیرے دل نو سکون آ جاوے۔ تو اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، تجھے زینت داماں کو آئینہ رو کر لے۔ فرماندے نے کہ تیری زندگی دا عروج یہ ہے کہ کوئی صاحب حال تینوں اپنے دامن دے نال وابستہ کر لوے یار، پھر تو پر سکون رہیں گا، کدی بھی خزا نہیں آوے گی۔ جویں انبیاء علیہ السلام دی پاک جماعت اللہ دی ذات پاک دی آزمائش دے پر سکون رہن نا، اسی طرح پھر مومن دا قلب بھی جڑا ہوتا ہے